بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما هو آلہ و مستحقہ عدد کل حرف کتب و یکتب الی ابد العابدین وظہر الظاہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اما بعد۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت شیخ محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ پریشان حال شخص ہے، بہت پریشان ہے۔ بس اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور والا حضرت جی، میری نوجوان بیٹی کو کوئی گھر کی چھت سے اٹھا کے لے گیا، یعنی کوئی مخلوق تھی، میری جوان بیٹی گھر کی چھت پہ تھی، تو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ میری بیٹی کو لے کے غائب ہو گیا۔ تو یہ روتا ہوا آیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں، آ کر رو رو کر اپنا شکوہ پیش کیا، میری جوان بچی ہے، حضور کچھ کرم فرما دیجئے، کوئی اس مسئلے کا حل بتا دیجئے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مراقبے میں تشریف لے گئے، پھر فرمایا تھوڑی دیر میں کہ ایسا کرو، آج کی رات تم فلانے قبرستان میں جاؤ اور وہاں پر اپنے گرد حصار کھینچ لو حفاظت کا اور اس میں بیٹھ جاؤ۔ دیکھو، جب تم حصار کھینچو گے تو تم پڑھائی شروع کرنا، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، بس یہ وظیفہ پڑھتے رہنا بسم اللہ کا، تو پھر انشاءاللہ تمہیں جنات کی آمد و رفت نظر آئے گی، تو تم گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ بس جب عشاء کے بعد جنات کی جماعت مختلف شکلوں و صورتوں میں تمہارے سامنے سے گزرے تو تم خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ بتا رہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس سائل کو یہ طریقہ سمجھا رہے ہیں، بھئی فلانے قبرستان میں بیٹھ جاؤ، یہ وظیفہ پڑھو، بسم اللہ کا حصار کھینچو، تو تمہیں تھوڑی دیر میں جنات کی آمد و رفت نظر آئے گی، گھبرانا بالکل نہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر میں وہاں تمہارے پاس جنات کا بادشاہ حاضر ہوگا، پھر وہ تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا پریشانی ہے، کیا ضرورت پیش آئی، تو تم کہہ دینا کہ بھئی اس فقیر اور عاجز یعنی عبد القادر نے بھیجا ہے، اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کوئی اسے لے گیا ہے جنات میں سے، بھئی میری بیٹی مجھے واپس دلا دی جائے۔ تو اس نے یہ طریقہ سمجھ لیا عمل کا، اور جا کر اسی قبرستان میں جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بتایا تھا، وہاں جا کر بیٹھ کر اور اسی طریقے سے وظیفہ شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، جیسا حضرت نے بتایا تھا کہ تم دیکھو گے جنات کی مختلف ٹولیاں گزریں گی تمہارے سامنے، تم گھبرانا نہیں۔ بس وہ انتظار میں تھا کہ حضرت نے فرمایا تھا جنات کا بادشاہ آئے گا اور تم سے خود پوچھے گا۔ بس وہ لمحہ آ گیا، انتظار کا وقت ختم ہوا، وہ جنات کا بادشاہ آیا، گھوڑے پہ سوار تھا، جنات کی جماعت اس سردار کے ارد گرد کھڑی تھی۔ جنات کا سردار اس دائرے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا جہاں وہ حصار کیے بیٹھا تھا، اور کہا کہ بتاؤ کیا ضرورت ہے، کیا مشکل آن پڑی۔ تو سائل نے کہا کہ مجھے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ تو جب یہ بات اس سردار نے سنی تو فوراً اپنے پاس کھڑے ہوئے جو اس کے جنات کے وزراء تھے، وزیر تھے، سارے اس کی فوج تھی، فوراً ان کو حکم دیا کہ بھئی ان کی بچی کو بازیاب کرایا جائے، اور یہ جس جن کی بھی یہ حرکت ہے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔
یہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ بھئی وہ جنات جو وزیر تھے، اس کی فوج تھی، وہ اس کی بیٹی کو بھی برآمد کر لائے، اور جو اصل مجرم تھا وہ جنات میں سے جو وہ لے کے اس بیٹی کو غائب، اس مجرم کو بھی پکڑ لائے۔ تو ساری بات جب سامنے آ گئی کہ ہاں بھئی یہ واقعہ سچ ہے، تو پھر جنات کے سردار نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ اس بیچاری کا، لڑکی کا قصور کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھئی میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، بس اس لیے میں اسے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے گیا، لہذا جرم ثابت ہو گیا۔ اسی وقت جنات کے سردار نے اس جن کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا، اور اس جن کی گردن اڑا دی گئی، اور اس کی بیٹی کو اس کے باحفاظت صحیح سلامت اس سائل کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ جو سائل تھا بڑا حیران ہوا، معتقد تو تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا چاہنے والا بھی تھا، لیکن یہ منظر اس نے عجیب دیکھا کہ بھئی انسان تو انسان، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات تو جنات کے سردار بھی مانتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اس نے جاتے جاتے جنات کے سردار سے یہ سوال کر لیا کہ بھئی آپ کے نزدیک حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ آپ میری مدد کو آ گئے ان کے اشارے پر۔ اب جنات کے سردار کا جواب سنیں۔ جنات کے سردار نے یہ کہا، ہاں یہ اس لیے ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ وہ تو اپنے حجرے میں اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بطور کشف کے اللہ تعالیٰ انہیں جنات کی ساری دنیا پیش کر دیتے ہیں، بطور کشف کے وہ جنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے غوث العالم رحمت اللہ علیہ کو یہ مقامات اور انوارات سے نوازا تھا۔ یہ خود جنات کا سردار اعتراف کر رہا ہے کہ حضرت کا مقام تو یہ ہے، اپنے حجرے میں بیٹھ کر بھی وہ جنات کی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ ان کی بات مانیں؟ تو فرمایا اس لیے تمام جنات شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ڈرتے بھی ہیں، گھبراتے بھی ہیں، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کتب کا مقام عطا فرماتے ہیں تو پھر جن ہو یا انس ہو، وہ پھر دلی طور پر اور اخلاص کے ساتھ ان کے تابعدار ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک اللہ والے کا قصہ ذہن میں آ گیا، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ اس طریقے پر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہوا کہ وہ اس طریقے پر آپ کی برکت سے ایک مسلمان کو اس کی جوان بیٹی واپس مل گئی جو جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو یہ بہرحال اب بہت سارے سبق ہیں، یہ بھی سبق ہے ہاں بھائی جنات اور شیاطین خبیث یہ کام بھی کرتے ہیں، یہ کاروائیاں بھی کرتے ہیں، جو پسند آئی لے گئے اٹھا کے اپنی دنیا میں۔ تو یہ کوئی الف لیلا کے قصے نہیں ہیں، یا کوئی کہانی فرضیاں نہیں ہیں، فرضی کہانیاں نہیں ہیں کہ صاحب بچوں کو نیند نہیں آ رہی تو چلو یہ کہانیاں سنا دیں، نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث اور اللہ والوں کی زندگیوں سے بھی ملتا ہے۔ تو جنات اور شیاطین ایسی شرارتیں کرتے ہیں، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جنات کی طاقت چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، ان کے اختیارات چاہے کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی یعنی جو اس امت کے ایک ولی ہیں اور جو ادنا خادم ہیں، غلام ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ان کا مقام ابھی آپ نے سنا کہ جنات کا سردار خود یہ اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ بھئی
شیخ صاحب کا مقام تو یہ ہے کہ وہ حجرے میں بیٹھ کر جنات کی دنیا کے نظارے کرتے ہیں، تو بھئی ہم کیوں ان کی بات نہ مانیں؟ ان کا مقام تو یہ ہے۔ تو حضور کے سچے امتی بن جاؤ، حضور کی سچی غلامی اختیار کر لو، معلوم ہوگا کیا جنات اور کیا شیاطین یہ سب کے سب آپ کی غلامی کریں گے، یہ سب کے سب آپ کے اشاروں پہ چلیں گے۔ بس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اتنی کرامتیں دکھائیں ساری دنیا کو پتہ ہے، وہ کس لیے کہ صحابہ نے حضور کی غلامی اختیار کی، اللہ نے ساری دنیا کی سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈال دی۔ آج کا مسلمان یہ کام چھوڑ چکا، حضور کی غلامی کے نعرے تو بہت ہیں لیکن اصل میں غلامی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اصل کام یہ ہے ہم صحیح معنی میں حضور کی غلامی اختیار کریں، اللہ سارے جہان کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔